السلام علیکم جی، فیاض رحمِ آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور میں آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں بہت اہم اپڈیٹ الہ آباد ہائی کورٹ انڈیا کے حوالے سے۔ الہ آباد ہائی کورٹ انڈیا نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے ایک کیس میں، جس کے بارے میں ٹائمز آف انڈیا ایک نیوز پیپر ہے جس نے اس کی خبر بھی چھاپی ہے، اور اس فیصلے کے بعد سیما حیدر کی جو دوڑیں ہیں وہ لگ گئی ہیں اور ان کے وکیل جو ہیں ان کو بھی موشن لگ گئے ہیں اور ان کی بھی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے یہ فیصلہ سننے کے بعد، کیونکہ سیما حیدر کا بھارت میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور غلام حیدر کا جو کام ہے وہ بالکل آسان ہو گیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ 7 پھیروں کے بغیر شادی جو ہے وہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ عدالت نے یہ فائنڈنگ دی ہے۔ میں مختصر سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 پھیرے جو ہوتے ہیں، جو انہوں نے کہا جی یہ جو ورڈ ہے سولمنائزڈ میرج، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج کے مطابق میرج جو ہے وہ پرفارم کرنا، تو جب اس کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اس کا پورشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنا، تو اس پہ عدالت نے کہا کہ 7 پھیروں کے بغیر جو شادی ہے وہ اللیگل ہے، وہ غیر قانونی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت زبردست فیصلہ دیا الہ آباد ہائی کورٹ انڈیا نے، اور یہی کیس سیما حیدر کا ہے۔ سیما حیدر ابھی تک غلام حیدر کے ساتھ شادی میں انٹیکٹ ہے، اور جو وہ سچن کی شادی کی بات کرتی ہے اس حوالے سے نہ وہ 7 پھیروں کا کوئی ثبوت دے سکی ہے، نہ وہ میرج سرٹیفکیٹ دے سکی ہے، نہ وہ کوئی فوٹوگراف دے سکی ہے۔ جو فوٹوگراف اس نے دیے ہیں اس میں بھی اس نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ اس وقت ساتھ نہیں تھے، لیکن پکچر میں بچے نظر آ رہے ہیں۔ مندر کی کوئی تصویر نہیں دے سکی، وہ جہاں پہ پشوپتی ناتھ مندر کی بات کی گئی وہاں پہ بھی کوئی وہ تصویر نہیں پرووائڈ کر سکی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک ہوٹل میں بک کر کے وہاں پہ تصویر بنا کے، وہ تصویر پتہ نہیں کب کی ہے، کس وقت کی ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری شادی ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے کوئی شادیاں پرفارم نہیں ہوتی۔ اس سے کلیئرلی ہو گیا کہ میرج کا جو ہے وہ پورے فنکشن، پوری رسم و رواج پورے کرنا ضروری ہیں، ادروائز بھارتی عدالتیں آپ کو رعایت نہیں دیں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد اب سیما حیدر جو ہے اس کو موشن اور الٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں، بھارت میں تو چلیں بھارتی میڈیا جو بھی ہے، لیکن پاکستان کے کچھ یوٹیوبر بھی جو ہیں وہ غلط نیوز پھیلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سیما حیدر کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تو دیکھیں میں ایسا یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہماری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ جو اوتھینٹک اور پراپر اور ٹرو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جائے، اور کسی قسم کی فالس یا فیک ہوپ آپ لوگوں کو نہ دی جائے، اور کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے۔ تو اس لیے جو اوتھینٹک نیوز ہوتی ہے وہی آپ لوگوں تک پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے بھائی ایسا کر رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایسا نہ کریں، جو اوتھینٹک نیوز اور سورس ہے وہی بتائیں۔ سیما حیدر جو ہے وہ بالکل ابھی تک ڈپورٹ نہیں ہوئی، وہ ڈپورٹ ہونے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جب ڈپورٹ ہوگا تو پوری دنیا میں یہ خبر سامنے آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے ٹی ایس اپنی جانچ کمپلیٹ کرے گی، جانچ کمپلیٹ کر کے وہ عدالت میں یا کسی ادارے میں پیش کرے گی، دین اس کے اوپر کورٹ ڈیسیجن دے گی، دین اس کے بعد اس کا ڈپورٹ ایک پروسیس ہے، کیا جاتا ہے، تو وہ کریں گے۔ ایسا ایک دم سے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے اس کو کر دیا جائے۔ تو اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو ان کا اپنا ایک سورس آف انفارمیشن ہوگا، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے پلیٹ فارم پہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ذمہ داری سے جو مناسب گفتگو ہوتی ہے وہی ہم کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اے پی سنگھ کو صاحب کہتے ہیں اور گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں اگر تو گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہو تو میں سب سے زیادہ اسے دے دوں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارا اس سے کوئی ذاتی معاملہ کسی قسم کا بھی نہیں ہے، لاجیکل گفتگو ہے اور آرگومنٹس کی بات ہے، انشاءاللہ وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہاں تو باقی کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا الہ آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اور بہت زبردست فیصلہ ٹائمز آف انڈیا نے اس کو چھاپا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے جس طرح سے پرائم منسٹر آف پاکستان، فارم منسٹر اور دیگر اداروں کو اعتماد میں لیا ہے اور ان کو اپیل فائل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ کراچی سے ہماری بہن ہے اقرا جنیجو آفیشیل، ان کا بھی ایک چینل ہے، انہوں نے بھی کمپلینٹ فائل کی ہے یونیسیف کو،
اور بھارت میں کویتا اور پونم اور دیگر لوگوں نے یونیسیف کو اور آنے والے وقت میں اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں بھارتی گورنمنٹ کے سامنے، مودی جی، یوگی جی اور چیف جسٹس آف انڈیا سے، کہ غلام حیدر کے بچوں اور وہاں کی عدالتوں سے رجوع کرنے جا رہے ہیں کہ غلام حیدر کی بچوں کو جو ہے وہ کسی سیف ہاؤس یا ہاؤس یا کسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پہنچایا جائے۔ تو میں دوبارہ سن لیں، بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ بھارت میں، اور اس اپیل کا سمپل ڈرافٹ بنا کے میں نے مختلف بھارتی لوگوں کو شیئر کر دیا ہے، جس میں جسٹ انہوں نے نام چینج کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے اور انہوں نے شیئر کر دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا فارمیٹ جو ہے وہ آج کے لائیو سیشن آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں بھی میں شیئر کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ پاکستانی میڈیا اس کیس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہا، تو میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستانی میڈیا انفلوئنسر جو اچھے اچھے میڈیا کے لوگ ہیں، جن کے زیادہ بڑے چینلز ہیں اور بڑے سبسکرائبر ہیں، جس میں مہرین سبطین ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، اور پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا ایکسپریس نیوز میں پہلے ایک اختلافی نوٹ ایک بہت اچھا پروگرام ہوتا تھا، وہ کرتی رہیں، ان کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے، اور لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس فورم پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم کوشش کریں کہ آنے والے وقت میں پاکستانی میڈیا بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرے اور جو ٹرو اور اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ یہ شاہد رند اور یہ لوگ جو ہیں آصف رند یہ بھاگ کیوں گئے، یہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، جب اپلیکیشن دی گئی، یہ پروسیڈنگ پائپ لائن میں آئی، ان کا آغاز ہوا تو ان دونوں کو پتہ چل گیا اور یہ فرار ہو گئے، لیکن ریما رند اور سمیرہ رند وہ معافی تلافی کے چکر میں ہیں اور رو رہی ہیں اور گزارش کر رہی ہیں غلام حیدر کے فادر سے، اور بیک ڈور سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی حد تک ان کے موبائل فون کی لوکیشنز ہمیں مل گئی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اور ٹریول ایجنٹ کا آغاز جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں، جو لوگ فرار ہو گئے یہ پہلے سے ہی انٹیمیٹ تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوتے، اس لیے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایویڈنس آ چکے ہیں۔ اور 3 اکتوبر کو غلام حیدر کے وکیل صاحب نے جو جانا تھا، اب وہ 2 سے 3 بعد دوبارہ جائیں گے، انڈین ایمبیسی جائیں گے، اور وہاں پہ تمام تر ایویڈنس پیش کریں گے، بچوں کا اسکول سرٹیفکیٹ اور ساری چیزیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن ریکارڈ آئیں گی۔ آج کے لائیو سیشن میں آپ کو انڈین ہائی کورٹ، الہ آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، اور اس ٹائمز آف انڈیا کا نیوز پیپر کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی شیئر کروں گا، اور ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس نے فیصلہ کیا ہے، اور یہی ہمارا کیس ہے کہ سیما حیدر کی کوئی شردی نہیں ہے، اس کے پاس غلام حیدر کا کوئی ڈیورس پیپر نہیں ہے، یہ لیگل طریقے سے بھارت میں گئی ہے، اور یہ کسی قسم کی ریفیوجی سٹیٹس یا سٹیزن شپ کی حقدار نہیں ہے۔ اس کو فور طور پر ڈپورٹ کیا جائے اور اس کے اگینسٹ اسٹرکٹ لیگل ایکشن لیا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہ کرے، دوبارہ کوئی شخص ایسی جرت نہ کرے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔